حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے، ایک قول ہے کہ اگر کوئی حکمران ہو اور اس کے یا اس کی حکمرانی میں ایک بکری بھی اگر چوری ہو گئی تو اس کی ذمہ داری اس ریاست اور اس حکمران کے اوپر ہے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان اس بات کو سمجھیں، اس کی ذمہ داری کو سمجھیں، اس کے احساس کو سمجھیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میں یہاں پر اپنی ذمہ داری تو لے سکتا ہوں، ریاست کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا۔ وہ اس لیے کہ میرے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے۔ اگر میرے پاس ایگزیکٹو اختیار ہوتا تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو بلاتا، ان سے باز پرس کرتا کہ یہ موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور موبائل ٹیلی فون چوری ہی کیوں ہوتے ہیں اور بازیاب کیوں نہیں ہوتے، اور بازیاب ہو بھی جائیں تو جن کی موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے ان کو کیوں نہیں دی جاتی۔ لیکن کیونکہ ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے تو میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، حالانکہ ذمہ داری ریاست کی ہے کہ اگر کسی کی املاک، کسی کا کاروبار، کسی کی جائیداد پر کوئی بھی شخص قابض ہو یا چوری ہو جائے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو انصاف دلائے۔ اس ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا، اور میرے ساتھ میرے دوستوں نے میرا ساتھ دیا، اور یہ دن آج ممکن ہوا کہ میرے رائٹ اور لیفٹ جو موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں یہ ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں جو اپنی موٹر سائیکلوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور تھانوں کے چکر لگا لگا کے تھک چکے ہیں۔ مجھے اس چیز کا شدت سے احساس ہے کہ گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یا ذمہ داری جس کے کاندھوں پر ہوتی ہے، اگر وہ ایک موٹر سائیکل افورڈ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد وہ بسوں میں جا کر، ٹیکسیوں میں جا کر تھانوں کے اور عدالتوں کے چکر لگائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس چیز سے آگے بڑھ کر ہمارے دوستوں نے ساتھ دیا، معاونت کی، ظفر عباس بھائی جیسے دوستوں نے ہمت دلائی، فرحان حنیف جو کراؤن موٹر سائیکل کے آنر ہیں انہوں نے، ریحان چاولہ صاحب نے، اور بہت سارے دوستوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ مرحلہ وار انشاءاللہ تعالی، جیسے آج 208 ہیں تو جیسے جیسے موٹر سائیکلز آتی رہیں گی ویسے ویسے اس شہر کراچی یا سندھ میں کسی کی بھی رہنے والے کی موٹر سائیکل چوری ہو چکی ہے، ہم اسے یقینی طور پر موٹر سائیکل کا یہ تحفہ انشاءاللہ تعالی اس کو لوٹائیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، اور اس مایوسی سے بچنے کے لیے ہم نے ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ ہم نے ایک امید کی جو کرن ہے، ایک بیل ہے، ایک گھنٹی ہے، وہ باہر لگائی ہے، اور یہ اس لیے لگائی ہے کہ کوئی شخص جیسے ظفر عباس بھائی نے کہا کہ خودکشی نہ کرے، زہر نہ کھائے، اپنے بچوں کو تنہا نہ چھوڑے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مایوسی کی طرف جا رہا ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے
کہ انشاءاللہ وہ مایوس واپس نہیں لوٹے گا. ہم ہر ممکن کوشش کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس یقین کے ساتھ جسے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا اعتماد ہے کہ اگر سچائی کی نیت سے, دل سے اگر یہ ٹھان لی جائے کہ ہم نے مدد کرنی ہے ان لوگوں کی جو بے آسرا ہیں, مجبور ہیں, کوئی امید نہیں ہے, تو میں کم از کم, میں اور میری ٹیم جو کہ یہاں ابھی بیٹھی ہے, ہمارے پرنسپل سیکرٹری بھی بیٹھے ہیں, بلال میمن صاحب, ہمارے رخسانہ رضی صاحبہ بیٹھی ہیں جن کی بڑی محنت اور کاوش ہے, خالدہ صاحبہ بیٹھی ہیں, باقی بھی ہمارے جتنے دوست ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. گورنر ہاؤس کی جو ٹیم ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاید یہ بھی لوگوں کے تصور سے باہر ہوگا کہ انہوں نے یہاں 24 گھنٹے کام کیا. میں تو شاید 16-18 گھنٹے کے بعد چلا جاتا تھا, لیکن یہاں پر لوگوں نے اپنے اس کام اور اس ذمہ داری سے ہٹ کے جو ان کو دی گئی تھی اس سے آگے آ کر لوگوں کے جذبے دیکھ کر, چاہے وہ راشن ڈسٹریبیوشن ہو, یہاں بقرعید کا دن ہو, یا آئی ٹی کے پروگرام جو کہ آپ کے عقب میں آپ کے بالکل پیچھے 5-5 ہزار لوگوں کے 3 سیشن ہوتے ہیں. یہاں پر دانیال بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو سی او ہیں, اور پچھلے ہفتے میں یہ قصہ آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ایک بچی نے مجھے روکا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا کہ سر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا آپ کا بھی شکریہ کہ آپ یہ. اس نے کہا نہیں, اس نے کہا میں یہاں ابھی آنا میں نے شروع کیا ہے, 15-20 دن سے میں آ رہی ہوں. اس نے کہا اس سے پہلے میں اپنے ٹیلی فون میں ایزی کارڈ یعنی لوڈ کرانے کے لیے پیسے اپنے رشتہ دار, کزن یا گھر والوں سے ادھار مانگا کرتی تھی, اور کالج کا خرچہ بھی مجھ سے نہیں نکلتا تھا. اس نے کہا ابھی میں نے سیکھنا شروع کیا ہے اور میں نے $200 کما لیے ہیں. تو جو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ اس $200 کے نہیں تھے, بلکہ وہ اس چیز کے آنسو تھے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے جا رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ 200 نہیں بلکہ $2,000 بھی کمائے گی. تو یہ جو 50,000 بچے یہاں اس 1 سال میں تعلیم حاصل کریں گے, یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ اس پر کوئی سیاست نہیں ہے. اس یونیورسٹی, منی یونیورسٹی کی مارکی پہ کوئی جھنڈا نہیں ہے. اس میں صرف خلوص نیت اور یہ یقین تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. آج میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں, اور میڈیا کے دوست بھی گواہ ہیں, بلکہ میں ان سے دیر سے آنے پہ معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ان بھائیوں نے میرا بڑا انتظار کیا اس دھوپ میں. آپ سب بھی گواہ ہیں کہ یہ موٹر سائیکلیں ہوں یا آئی ٹی کی یونیورسٹی ہو, راشن ڈرائیو ہو, یا لوگوں کا اس گورنر ہاؤس کے اندر بلا خوف و خطر آنا جانا ہو, یہ تصور میں نہیں تھا. اس گورنر ہاؤس کے بھی سوچا بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے مکمل کرا دیا کیونکہ اس میں ایک یقین شامل تھا, اور وہ یقین یہی ہے کہ ہم سب مجھ سمیت اگر چاہیں لوگوں کی مدد کرنا, اچھا کام کرنا, تو وہ یقیناً ہو سکتا ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. میں یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ آئے ہیں جن کو یہ موٹر سائیکلیں ملنے جا رہی ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اس بار تو مل گئی ہے, اگلی بار چوری ہونے پہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو آپ لوگوں نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. اور مبارکباد میں پھر دوں گا کہ آپ اگر ایک بندہ ایک چینل کا نمائندہ تھا, صغیر سینٹر میں رہتا تھا, عبداللہ سینٹر 16 نمبر میں. اب سے 2 سال پہلے میں نے خود اس کے گھر جا کے ویڈیو بنائی تھی. اس کے 6 بچے سردی کی رات میں بغیر کمبل لحاف زمین پہ سو رہے ہیں, اور اوپر وہ پنکھے والی جگہ پہ لٹکا ہوا ہے. خودکشی کر لی اس نے. وجہ کیا تھی؟ جس چینل میں نوکری کرتا تھا اس نے نکال دیا, بڑا ایکسپیرینس تھا, کہیں نوکری نہیں ملی. کسی نے ایک پرانا رکشہ دے دیا, اس کی اپنی موٹر سائیکل بک گئی. اس رکشے میں جیسے تیسے کام کرواتا تھا,
اس رکشے کو چلاتا تھا تو مہینے کے 12,000 کما رہا تھا خالی. ایک دن پیٹرول کی ہڑتال آئی, ڈسہارڈ ہو گیا. اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہوتی 35 سے 40,000 روپے کی رائڈر کی جاب, کسی فوڈ میں کام کر رہا ہوتا, کسی بھی فوڈ ڈیلیوری میں کام کر کے آرام سے کما سکتا تھا, بچ سکتا تھا. ابھی جس آدمی نے اپنے بچوں کے سروں پہ رکھ کے گولیاں ماری, خود زہر کھایا اور بیوی کو زہر کھلایا اور خودکشی کر لی, ریزن کیا ہے؟ بے روزگاری, بھوک. لوگ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے. یہ بات میں کسی سیاستدان کو سمجھا ہی نہیں سکتا. میں کس کو سمجھاؤں؟ میں کہاں سے لاؤں اورنگی ٹاؤن سے کوئی سیاستدان, کوئی لیڈر, ایم این اے, ایم پی اے؟ میں کہاں؟ بڑی بات ہے, آپ اتنی بڑی جگہ پہ رہتے ہیں, آپ خود سیٹ ہیں, آپ کے سونے کا کاروبار ہے, آپ اس بات کو سمجھے اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ جس کی بائک چھینی ہے مرحلہ وار بائکیں لیتے رہو. یقین جانیے گورنر صاحب, یہ موٹر سائیکل, ایک موٹر سائیکل اگر وہ ایک نوکری کرتا ہے تو 40 سے 45,000 روپے کما سکتا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ میری اس بات کی گواہی دیں گے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس ایک موٹر سائیکل کے پیچھے اس کے بچوں کی فیس بھی ہے, اس کی ماں کی دوائی بھی ہے, گھر کا راشن بھی, کرایہ بھی, عزت آبرو سب ہے. لیکن یہ دوسری بائک کوئی بھی نہیں لے سکتا جس کی لٹ جائے. آج ایسے حالات اس شہر کے ہو چکے ہیں. میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا. ہزاروں لوگوں کو آپ نے انتہائی قدم اٹھانے سے یا ڈپریشن سے, ذہنی ڈپریشن سے, بیماری سے بچایا ہے. اور یہ جو آپ کا ایک اعلان ہے کہ میں دیتا رہوں گا مرحلہ وار, یہ ایک امید کی کرن ہے. اور میں اور میرا ادارہ بھی اس کاز میں آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ جو ذمہ داری آپ لگائیں گے ہم پورا کریں گے. میں ایک دفعہ پھر پورے کراچی, پورے پاکستان کی طرف سے محمد کامران خان ٹیسوری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. بلکہ آج صبح سے تو میں خود آپ کے ساتھ ہوں. 6 بجے کے قریب میٹنگیں ختم ہوئی تھیں, میں گھر گیا ہوں. اس کے بعد معلوم ہوا سر جا رہے ہیں 7 افتتاح کے لیے, میں بھی آ گیا. 9 بجے یہاں سے نکلے ہیں, ابھی واپس اترے ہیں. 3 بجے کے پی ٹی میں غریب لوگوں کو راشن بانٹنا تھا, گورنر صاحب وہاں گئے. حالانکہ ایک بہت بڑا پروگرام جس میں 200-300 سی اوز آ رہے تھے, اس کی دعوت تھی میریٹ کی. انہوں نے بولا میں وہاں نہیں جاؤں گا جہاں غریبوں کو راشن دینا ہے. وہاں گئے, وہاں سے یہاں آئے, اور یہاں سے ابھی پروگرام ختم نہیں ہوگا. ان کی 7 بجے کی فلائٹ ہے اگلے شہر کی. تو میں ایک دفعہ پھر اس شہر کے لیے, صوبے کے لیے بہترین خدمت انجام دینے پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور گزارش کروں گا تمام اہلیان کراچی سے سر کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے. شکریہ.